سب ورد کرو اللہ اللہ انہوں یاد کرو اللہ اللہ سب ورد کرو اللہ اللہ انہوں یاد کرو اللہ اللہ جیڑا سارے جگ دا والی ہے جیڑا سارے جگ دا والی ہے انہوں یاد کرو اللہ 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 سب ورد کرو اللہ اللہ او دا نام لو اللہ اللہ دی شان تے سب تو آلہ اے اوہی تے سب نو دیون والا اے او دی شان تے سب تو آلہ اے اوہی تے سب نو دیون والا او دا نام لو دا نام لو انہوں یاد کرو اللہ 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 سب ورد کرو اللہ اللہ او دا نام لو اللہ اللہ سب ورد کرو اللہ اللہ او دا نام لو ماشاءاللہ وہ بھائی بہت خوب تھینک یو السلام علیکم دوستو میں فہیم عباس اور فرقان بابی ہم آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک خوبصورت سا آغاز کر چکے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جس سوسائٹی میں جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ تقریباً جو ایک اوسط زندگی ہے وہ 58 سے 62 سال ہے اور نصف زندگی تک کا جو ہمارا پلان ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ صرف ایک ہی پلان ہوتا ہے کہ شادی ٹرسٹ می ایسا ہی ہے اگر مرد ہیں تو وہ صرف اور صرف پڑھائی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اچھی جاب مل سکے اور اچھی جاب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی ماں باپ بیٹیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر تک بناتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں نہ کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں جو اتنا پیسہ ایک سٹیٹ کا اور ان کا اپنا جو لگا ہے ایک ڈاکٹر بنانے میں بہت بڑا ایک ریشو ایسا ہے خواتین وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں خیر یہ ایک شادی جو ہے وہ کتنا ایک اہم کام ہے ہمارے ڈیفینیٹلی ایک اہم ایک فریضہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اس کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے تیاریاں ہوتی ہیں مائیں اپنے بیٹوں کے لیے کہاں جو ہے نا وہ بیچاری دور دور جا کے جو ہے نا وہ ایک اچھی دلہن لے کے آتی ہیں جو خوبصورت دکھتی ہو اچھے گھر سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے باقی جو بیٹیوں کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ایک اپنی پوری چھان بین کرتے ہیں کہ کہیں کسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ کسی غلط انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری بیٹی وہ بیاہ دی جائے اور دو فیملیز جو ہیں وہ ساری زندگی ڈسٹرب ہوتی رہیں ہم اتنا سوچتے ہیں ایک
میاں بیوی کے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان ساری چیزوں کے اوپر جب توجہ رکھتے ہیں تو بچے کی تربیت میں نہ تو لڑکے اور نہ ہی لڑکی کو ہم یہ نہیں سمجھا پاتے کہ آپ کی کل کو شادی جب ہوگی یا شادی شدہ زندگی میں جو بیوی کے کیا کیا فرائض ہیں, اور لڑکے کو ہم یہ کبھی نہیں بتا پاتے کہ شوہر کے کیا کیا فرائض ہیں. ہم ان دونوں کے حقوق و فرائض جو ہمارے دین نے بتائے, جو ہماری سوسائٹی نے بتائے, وہ سب کچھ ان لوگوں تک منتقل کیے بغیر دو انسانوں کا ایک بہترین قسم کا جوڑا ہم خود بنا کے ان کو اکٹھا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بس چل گئی تو چل گئی, ورنہ پھر اینٹیں چلتی رہیں گی. ٹرسٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں گھریلو لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہلکی پھلکی ناراضگیاں, لڑائیاں, یہ کسی بھی رشتے کی خوبصورتی کا باعث بھی ہیں کہ آپ اگر تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے, ناراضگی ہوتی ہے, اس کے بعد منانے سے وہ رشتے کے اندر وہی ایک شدت اور وہی خوبصورتی آتی ہے جس سے وہ رشتہ شروع ہوا ہوتا ہے. مگر جب یہ لڑائیاں طول اختیار کر جاتی ہیں, شدت پکڑ جاتی ہیں, اس کے بعد دو خاندان جو دو لوگوں کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان دراڑیں آتی ہیں, وہ نفرتیں بڑھتی ہیں, وہ دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ دو لوگ دو لڑکی ایک لڑکی اور ایک لڑکا جن کے اوپر ان کے ماں باپ نے ساری اپنی جمع پونجی لگا دی ہوتی ہے. کسی لڑکی کا باپ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوا ہوتا ہے, اس کے جو ٹوٹل پیسے ملے ہوتے ہیں, پینشن ملی ہوتی ہے, وہ لڑکی کی شادی پہ لگ چکی ہوتی ہے. جہیز کے لیے اور 500 بندوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب اس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ان ساری مادی چیزوں کے علاوہ وہ جو ایک بیٹی کے چہرے پہ ایک غم اور دکھ ہے وہ جو ہے وہ بڑا تکلیف دے رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی صرف ان لڑکے اور لڑکی کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہیں بچے. ایک پوری نسل جو ہے وہ ان کی تربیت پہ فرق آ جاتا ہے, ان کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے. اور آپ آج بھی دیکھیں کہ سب نہیں, خیر بروکن فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کوئی ایک دو چیزیں مس ہوتی ہیں جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار اوکے یہ شاید اس وجہ سے ہوا. خیر گھریلو لڑائی جھگڑے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکے ہیں, اور آج ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ قانونی طور پہ, دینی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہمیں یہ مسائل کیوں دیکھنا پڑتے ہیں, اور ایکچولی یہ اس وقت اتنی شدت کیوں اختیار کرتے جا رہے ہیں, یہ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں. ہمیں ان کو روکنا ہے. ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے, آپ دوست اپنی رائے دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں, آپ بھی ضرور شامل کیجیے. اور میرے ساتھ آج بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں, آج ان سے اسی حوالے سے بات ہوگی, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں گھریلو تشدد اور طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح کے حوالے سے. اس حوالے سے سب سے پہلے تو دینی اعتبار سے ہمیں گھر کی طرف سے کیا کیا رہنمائی ملنی چاہیے اور تربیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے, اور جو ایکچولی مسنگ ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں, اگر ہمیں باقاعدہ نالج ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس طرح ایک اپنے جو ہے نا حقوق ادا کرنے ہیں, اور کہ ہمارے کیا کیا حقوق و فرائض ہیں شوہر کو, بیوی کو, اور اس کے علاوہ گھر کے ماحول کو اگر ہم دینی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمیں بہت جگہوں پہ
بہت جگہوں پہ ہمیں ایسی سہولتیں نظر آتی ہیں کیونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہمیں بڑی بہترین انداز سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں, کیوں مسنگ ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالرز موجود ہیں, سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ ہیں آپا, ہماری آپا بڑی پیاری آپا ہیں, بڑی تفصیل سے بڑے پیار سے سب کچھ بتاتی ہیں, ایکسپلین کرتی ہیں. ثروت عسکری صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ کیا بہترین انداز ہے ان کا. جتنی بھی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں ایک بڑے خوبصورت انداز میں. سید شہریار داؤد صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے تیسرے مہمان ماشاءاللہ پاکستان کے فیمس ایڈوکیٹ ہیں اور ہم انہیں عموماً ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں. وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کے وہ فلاح و بہبود کے کام میں بھی وہ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. لیاقت علی خان صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں بھائی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے تیسرے مہمان جو کہ ایک سماجی رہنما ہیں اور ان جیسے لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں وہاں اپنی مدد آپ کے تحت بہت کام کرنے پڑتے ہیں اور ایکچولی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہیے. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خان صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ یہ گھریلو تشدد جو ہوتا ہے اس میں کیا صرف اگر میاں بیوی گریبان پکڑ لیں لڑائی ہو جائے تو صرف اسی کو ہی کہتے ہیں یا کوئی اس میں اور بھی کچھ لڑائیاں آتی ہیں گھر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیونکہ آپ نے گھریلو تشدد سے بات کا آغاز کیا ہے تو تشدد کئی طرح کا ہوتا ہے. جسمانی تشدد بھی ہوا کرتا ہے, ذہنی تشدد بھی ہوا کرتا ہے, نفسیاتی عوامل بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں. ہمیں بہت ساری مرتبہ ایسا نظر آ سکتا ہے کہ دو افراد ہیں یعنی ایک کپل ہے لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر ٹھیک نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہے. تو اس میں کسی بھی فریقین میں سے کسی بھی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے پارٹنر کو ذہنی یا نفسیاتی طریقے سے وہ پریشر میں رکھ رہا ہے, اسے تکلیف دے رہا ہے, کسی بھی قسم کی ایذا دے رہا ہے. اچھا, یہ اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو اہل خانہ جان سکتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دیگر افراد کو بھی نظر آ سکتی ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی باتیں, کچھ ایسے بھی نکات ہو سکتے ہیں کہ جو سوائے جس کے اوپر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو گھریلو تشدد کے لیے سب سے پہلے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ غربت اور جہالت, ہمیں ان دو چیزوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی جو ہے وہ غربت اور جہالت کی گود میں پروان چڑھتی ہے. اگر آپ ذہنی طور پر لوگوں کو تعلیم یافتہ کریں گے, اگر معاشی مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھریلو جھگڑے بھی بہت حد تک کم ہو جائیں گے. صحیح. شاہ صاحب, یہ غربت اور جہالت یہ کہ مطلب اس سے بہت جتنے بھی کرائم ہیں وہ سارے اس طرح جنم لیتے ہیں. ایک بات بتائیں, کیا واقعی غربت اتنا بڑا جرم ہے؟ مطلب کیا غریب آدمی, غریب گھر کے لوگ جو ہیں کیا وہ خوش نہیں رہ سکتے؟ پیار محبت تو ان میں بھی ہو سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. غربت کے بارے میں, فقر کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الفقر فخری. فقر, غربت تو میرا فخر ہے, میرا فخر ہے, میں اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے غربت ملی ہے. غربت کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو فقیری ہے, غربت ہے, یہ کفر تک لے جاتی ہے. اپنے لیے فرمایا میرے لیے فخر ہے, اور فرمایا کہ جب اوروں تک یہ جاتی ہے تو لوگ اپنے عدم کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اور چونکہ وہ صبر شکر کی دولتوں سے نابلد ہوتے ہیں, یہ چیز اسی وجہ سے ان کے لیے پھر یہی فقر, یہی فاقہ ان کے لیے کفر تک لے جاتا ہے. کیسے؟ اب ہمارے معاشرے کے اندر پتہ چلا جی فہیم عباس کے پاس جو ہے نا کرولا 17 کا ماڈل ہے, تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار میرے پاس 18, انشاءاللہ اب میرے پاس 18 کا کیوں نہیں آیا ابھی تک ماڈل 2018. تو یہ جو ہماری ریس لگی ہوئی ہے نا اسٹیٹس کی, یہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کا حل دیا. کیا فرمایا؟ جب تمہیں کسی بھی قسم کا
محسوس ہو کہ تم تنگی میں ہو تو اپنے سے نیچے دیکھ لیا کرو. ایگزیکٹلی. اگر نیچے دیکھو گے تو تم شکر ادا کرو گے, اگر تم اوپر دیکھو گے تو تم کفران نعمت کرو گے کہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے, تم اس کو جو ہے نا کنسیڈر نہیں کر رہے. نیچے دیکھ کے چلنے والا شخص جو ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے, اور اوپر دیکھ کے چلنے والا ہمیشہ گرتا ہے. تو ہمیں وہی بات شکر ادا کرنا چاہیے نیچے دیکھ کے, باقی جو اپنے سے نیچے ان لوگوں کو دیکھ کے. امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کوئی سوالی آیا, سوال کرنے کے لیے سائل نے دست سوال دراز کیا, تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ فقیری میں سب سے بہتر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا الفقر میں صبر. یعنی اگر فقیری ہو اور ساتھ میں صبر نہ ہو تو انسان جزا و فضا کرتا رہے گا, گریہ وزاری کرتا رہے گا, واویلا کرتا رہے گا, شکوے شکایت کرتا رہے گا. وہ شکوے شکایت اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے کرے گا, کبھی خدا سے شکایت کرنے لگے گا, اور جب خدا سے شکایت کرے گا تو وہ مایوسی و ناامیدی اسے کہاں تک لے جائے گی؟ اسے کفر تک لے جائے گی. بالکل صحیح کہا. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کتنے % کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں سالانہ طور پہ, اور یہ جو واقعات ہیں طلاق اور خلا والے یہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں, اور کیا کیا شکایات عوام کی جانب سے ان واقعات میں آتی ہیں, تاکہ پتہ چلے ہمیں اور ہم ان ایشوز کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ محمد خان صاحب کی بھی رائے لیں گے اسی حوالے سے, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک دوستو, اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے گھریلو تشدد اور طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح. ہمارے ساتھ مہمانوں میں ثروت عسکری صاحبہ ہیں, اور سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دوسری جانب ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب اور محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں ابھی لیاقت علی خان صاحب کی طرف بڑھوں گا. لیاقت بھائی, جیسا کہ ہمارے مطلب مہمان جو ہیں, اسکالرز جو ہیں, وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ غربت اور جہالت یہ سب سے بڑی وجہ ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا پڑھے لکھے لوگ جو یہ دنیاوی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں, اچھی خاصی تعلیم یافتہ لوگ اور بڑے اچھے گھروں کے لوگ, کیا ان میں بھی یہ شرح اتنی ہی ہے جتنی غریب گھروں کے لوگوں کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فہیم بھائی, آپ نے بھی بڑی تفصیل سے انٹرو دیا, اور میں نے آپ کے جو گیسٹ ہیں سروت صاحبہ اور شہریار داؤد صاحب کی میں نے بات سنی. بالکل آپ نے بھی درست فرمایا, انہوں نے بھی درست فرمایا کہ غربت اور جہالت کی وجہ سے یقیناً گھروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور پھر اذیت بھی دی جاتی ہے جو نا. تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا, جس طرح ہم انٹیریئر میں دیکھتے ہیں, یہ تو چلیں یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں انٹیریئر میں ہو رہے ہیں, لیکن شہروں کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پہ باقاعدہ ایک پڑھی لکھی فیملی رہتی ہے. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی مہنگی نہیں ہے, وہاں پہ بھی ایک کمپٹیشن ہے, وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے ہیں جو ہے نا. آئے دن ہم دیکھتے ہیں ایک پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا عدالتوں کے اندر آپ کو ملیں گے. میں اب آپ کو بتاؤں کہ عدالتوں کا ریشو یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 2300 کے قریب فیملی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ اس میں مختلف کیسز ہیں, خلا کے کیسز ہیں, مینٹیننس کے کیسز ہیں, گارڈین وارڈ کے کیسز ہیں. اس کے اندر ڈسپیوٹ یہی ہے کہ جی شوہر مینٹیننس نہیں دیتا ہے, بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے, کام کاج نہیں کرتا ہے, یا پھر جو ہے نا وہ اور دوسرے ایلیگیشن جو ہے نا جو ایک روٹین کے ہوتے ہیں جو ہے نا, جی گھروں کو نہیں آنا, کام نہیں کرنا, گھر سے نکال دینا, تشدد کا نشانہ بنانا, ذہنی آمدنی نہیں. تو یہ بے شمار واقعات جو ہے نا آئے دن جو ہے نا ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کا بیسک حل یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بجائے ہم عدالتوں میں لے جانے کے, ہم اس کو بیٹھ کے خود بھی حل کر سکتے ہیں, اپنے بڑوں کی بھی. اب اس میں وجوہات کچھ یہ ہوتی ہیں. معافی چاہتا ہوں, یہ عدالت تک بات تب بھی پہنچتی ہے جب گھروں میں اور جو جتنے بڑے جو ہیں جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بس یار اب نہیں ہو رہا, اب کیا کریں, تو پھر وہ عدالت ایک آخری راستہ نظر آتا ہے. نہیں, اس میں دیکھیں ایک چیز تو ہے عدم برداشت, ہمارے اندر برداشت نہیں ہے جو نا. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا جو نا فیملی سپورٹ نہ ہونا لڑکی کی طرف سے جو نا. دوسرا, لڑکے کو بھی فیملی سپورٹ نہیں ہوتی. اگر لڑکے کو بھی فیملی سپورٹ ہو, دونوں لڑکا لڑکی کو فیملی سپورٹ ہوگی. اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی اگر اختلاف ہوتا ہے, تو اگر کوئی بھی ایک فیملی بڑھ کے, چاہے شوہر کی طرف سے یا عورت کی طرف سے,
اگر بڑھ کے وہ کوشش کرنا چاہے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بڑھ کے ان کی صلح کروا دے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انا پرست ہیں. اگر لڑکی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے گی, دیکھیں جی میرے کو تو اس نے گالی دی ماں بہن کی, یا میرے پہ تشدد کا نشانہ بنایا, میں تو اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. وہ بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کر رہی ہو, آپ کا گھر خراب ہو جائے گا, آپ بعد میں جو ہے نا نقصان اٹھاؤ گی. اسی طرح سیم اگر لڑکی نے اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت نہیں کی, یا اس کا کہنا نہیں مانا, یا اس کی کسی بات سے انکار کیا, یا بغیر بتائے اپنے والدین کے گھر چلی گئی, یا کوئی کام اس نے کہا نہیں مانا, تو وہ اس کو جھگڑا ہوا اس بات سے, وہ اس نے اگر گھر والوں کو پتہ چلا, وہ بولیں گے جی ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ٹھیک ہے, ہماری بہو غلط ہے. تو بھائی آپ اس میں ایک رول پلے کرو, آپ دونوں کو بنانے کی کوشش کرو, ان کا کمپرومائز کرواؤ تاکہ یہ گھر بن جائے. بیٹے کو سمجھاؤ, بہو کو اپنی جگہ سمجھاؤ تاکہ جھگڑا نہیں ہو. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, بریک ہو جاتا ہے. اب لڑکی ناراض ہو کے والدین کے گھر چلی گئی, وہ اپنی جگہ پہ ناراض جو ہے نا, لڑکے والے اپنی جگہ پہ ناراض. اس کے بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے, 5-6 مہینے بیٹھی رہے گی, بیٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ وکیل سے رابطہ کریں گے, ہاں جی وہ شوہر خرچہ نہیں دیتا ہے اور مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا تھا, بڑا مس بیہیو کیا ہے, اب تو ہم نے رہنا نہیں ہے, مجھے تو اس سے نفرت ہو گئی ہے, میں نے تو خلا لینی ہے, میں تو کسی صورت میں یہ گھر بسانا نہیں چاہتی جو نا. اس کے بعد کیا ہوگا, وکیل کے پاس آئیں گے, وہ ٹھکے سے ڈال دے گا, نوٹس جائے گا. جب ان کو نوٹس ملے گا تو ان کے لیے ایک اور نئی چیز, ارے اس نے ہمارے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا ہے, اب تو اس کا آنا اس گھر میں بڑا مشکل ہے, اب تو یہ نہیں رہے گی جو نا, اس نے ہمیں عدالت کا دروازہ دکھا دیا جو نا, اب ہم اس کو کسی صورت میں نہیں رکھیں گے جو نا. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ دوریاں بڑھتی جائیں گی. اب پھر وہاں کورٹ میں فیملی تو ہوتی نہیں ہے, دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جب مصالحت کی پیشی ہوتی ہے, پری ٹرائل اس کو ہم کہتے ہیں, دونوں طرف سے وکیل آ جاتے ہیں, جواب دوا داخل ہو جاتا ہے. اب وہاں سوائے جج کے ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا ہے. اب اگر کسی عورت کی کوئی سہیلیاں ہیں, کوئی دوست ہیں, تو اگر وہ موجود ہوں اس کو سمجھائیں, یا اسی طرح جو ہے نا جو مرد ہے اس کے کوئی گھر والے موجود ہوں اس کو سمجھائیں. یہاں ایسا نہیں ہے, اب دونوں میاں بیوی جائیں گے پری ٹرائل کے اوپر, انہوں نے کہا جی نہیں رہنا چاہتے ہیں, بولا ٹھیک ہے کھلا گرانٹ, اب یہاں پہ گھر ختم. تو جج صاحب یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یا اس کو لٹکاتے نہیں ہیں معاملے کو؟ دیکھیں ججز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, پورا موقع دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب پری ٹرائل کس طرح ہوتا ہے, مصالحت کی جو پیشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی آپ دونوں بیٹھ جائیں, آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں. وہ پہلے سے ناراض ہیں, وہ ایک دوسرے سے منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں, بولتے ہیں میں نے تو بات ہی نہیں کرنی. اب تھوڑی دیر کے بعد جج کے پاس جائیں گے, ہاں بھائی جج بولے گا بیٹا آپ بتاؤ آپ کا کیا مسئلہ ہے, وہ بتائے گا جی میرے ساتھ تو یہ کیا ہے. اچھا وہ لڑکے سے پوچھے, بولے گا نہیں جج صاحب یہ تو غلط کہہ رہی ہے, میں نے اس کے ساتھ کی ہے, بات تو یہ ہوئی تھی. اچھا انہوں نے کہا بھائی کوئی صلح کی گنجائش ہے, آپ کی کوئی رابطہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے, آپ صلح کر کے گھر جا سکتے. نہیں جی مجھے نہیں رہنا. وہ بولے گا سوچ لیں آپ غلط کر رہی ہیں, سمجھانے کی کوشش کرے گا, نہیں نہیں رہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے کھلا کرا. میں ایک نقطہ اور داخل کرنا چاہتی ہوں. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, یہ بات پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. جب گھر کے دہلیز سے نکل کر معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا تو اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں طرف سے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. مرد کی طرف سے بھی وہ الزامات عورت پہ لگائے جاتے ہیں کہ جو عورت تصور بھی نہیں کر سکتی, اور عورت بھی اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ الزامات مرد پہ لگاتی ہے. اب جب جھوٹ شامل ہو گیا, اب وہ عدم برداشت جو تھی وہ انتہا پر پہنچ گئی. اسی لیے نا اس کا نقصان یہ ہوا کہ 2 خاندان جدا ہو گئے, اس کے بعد دوریاں بڑھ گئی. پھر اس میں جو نقصان ہوتا ہے سب سے بڑا وہ بچوں کا ہوتا ہے. اب اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو ماں بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے, اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو باپ تڑپ رہا ہے. پھر یہی سلسلہ کورٹوں میں چلتا رہتا ہے, وہ سال تک کیس چلتے ہیں, عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں بچے جو ہے نا. اس کے بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا جو چیز آپ کہہ رہے تھے مسنگ ہوتی ہے, تو وہ یہی چیز مسنگ ہوتی ہے کہ دونوں بچوں کو ماں باپ کا پیار بھی نہیں ملتا, ان کو دادا دادی کا نانا نانے کا پیار نہیں ملتا. وہ ایک فٹ بال کی طرح جو ہے نا ایک کبھی اس طرف پھینکتے ہیں کبھی اس طرف پھینکتے ہیں, تو ان کی زندگی پوری اجنبی ہو جاتی ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ان کے دونوں کے لیے نفرت ہوتی ہے. بالکل صحیح. میرے اپنے فرینڈز میں سے ایک ہمارا دوست ہے, وہ اسی طرح اس نے بچپن سے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا گھر پہ, تو اس کے لیے اس نے شادی وغیرہ نہیں کی, مگر عورت اس کے لیے ایک ولن ہے. جو اسے گھر سے اسے تربیت ملی, اسے لگتا ہے کہ مطلب ماں وہ کیا ہوتی ہے, مطلب کہ جو اس کو بتایا گیا کہ تمہاری ماں ایسی تھی, تمہیں چھوڑ کے چلی گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یا اس نے یہ کر لیا. اسی طرح ایک اور ہماری ایک دوست ہے, وہ بھی شوبز میں ہی, تو وہ بھی ایک بڑی کم عمری سے اسے ماں باپ کی علیحدگی اور اس نے الگ رہنا شروع کیا. اس کے اندر ہم اگر ویسے اوورآل دیکھیں تو ایک مینرز کی جو ایک تربیت جو ہے نا وہ نہیں ہوا, ہمیں بڑا کچھ مس نظر آتا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, معذرت آپ کو انٹرپٹ کیا, بہت اچھی بات کی. اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ جو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, سب سے بڑا پھٹا پتہ کب پڑتا ہے؟ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوا نا, ان کو اپنے کمرے میں اس کو سولو کرنا چاہیے نا. وہ کرتی ہیں ماں کو فون, اماں میں نے ماریا ہے, اماں مجھے گالی دی ہے, تو بیٹا بیگ تیار رکھ میں آ رہی ہوں. یہ جو اماں چھوڑ دینا پیچھے سے سپورٹ کرنا,
اور اس مقولے پر چلیں کہ بیٹی تیری ڈولی اٹھی تھی اب تیرا ڈولا اٹھے گا. اب اس بات پہ میری ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اعتراض کریں, خاص طور پہ موم بتی مافیا, کہ یار یہ کیا ہے, لڑکی کو تحفظ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. نہیں, اس لڑکی کو تربیت یہ دے ماں کہ دیکھ بیٹا اب تو نے گھر بچانا ہے, اب دیکھ سوسائٹی میں ہم نے اچھا ایک کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ ہیں. تربیت کرنی چاہیے کہ وہ گھر کے بیڈ روم کے جھگڑوں کو لاؤنج میں نہ لے کر آئیں. بالکل یہ وہی بات آ گئی جو بات کرتے ہیں کہ بڑوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, انہیں سمجھداری سے بیٹھ کے فیصلے جب تک نہیں ہوں گے تب تک ایسے ہوگا. کالر میرے ساتھ شامل کرتے ہوئے محمد خان صاحب کی رائے مجھے شامل کرنی ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. آپ کو سحر صاحبہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ جی, اللہ کا شکر. کیا کہیں گی آج کے ہمارے اس موضوع کے حوالے جی سے؟ آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے. دیکھیں آج کل جو ہم سب میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی اگر عورت مرد کوئی ناراض ہے, غصہ ہے, عورت اپنی زبان پہ تھوڑا قابو رکھ لینا تو اتنے جھگڑے نہ بنے. اسی وجہ سے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. دوسرے یہ ہمارے اتنا غلط ہوتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں بچوں کو رخصت کرتے ہوئے صحیح وہ نہیں کرتے, کہ پہلے کہتے تھے کہ چلو یہ بھی نہیں ہو کہ ڈولے میں جا رہے ہو, ڈولی اور اس میں مطلب مر کے نکلنا, لیکن یہ کہ کم از کم ان کو یہ کہیں کہ اپنی ہر ممکن کوشش کرنا, اپنے گھر کی طرح سمجھنا, اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا, شوہر کو سمجھنا, تو اس طرح نہ ہو. سب سے ہمارے یہاں دیکھیں مذہب میں سب سے بری چیز طلاق ہے. کتنا طلاق کو ناپسندیدہ ہے ہمارے مذہب میں, لیکن ہر دوسری لڑکی آج کل بس لڑائی بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی اب چھوڑ دیں گے طلاق ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جناب, آپ نے کال کیا, اپنی رائے سے ہمیں جو اپنے آپ کے خیالات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیا. محمد خان صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے کہیں اور ابھی جانا, میرے کان میں ایک آواز گونج رہی ہے, وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سی آواز ہے. وہ آواز ہوتی ہے بریک کی آواز. تو ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, مختصر سا وقفہ ہے, ابھی واپس آ رہے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج کا ہمارا موضوع ہے گھریلو تشدد اور طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے کیسز. وقفے سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جیسے واپس آئیں گے تو محمد خان صاحب کی رائے ہم ضرور شامل کریں گے. محمد خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی لیاقت علی خان صاحب نے فرمایا اور شہریار داؤد صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو بڑے ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے, اور جیسے آپا نے کہا کہ جب ایک دفعہ بات عدالت تک پہنچ گئی تو اس کے بعد جو ہے واپسی کا راستہ جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہونے تک آ جاتا ہے. تو آپ کی رائے کے مطابق کیا ہے, کیسا لگتا ہے, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو جلد بازی کی شادی ہے بغیر سوچے سمجھے جو ہے, اسپیشلی جو ینگسٹرز میں ہے, ان کے وجہ سے جو ہے یہ جب شادی کے ایسا ڈیسیشن لے لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے فیوچر کے بارے میں. یہ لو میرجز کی بات کر رہے ہیں؟ لو میرجز کی میں بات کر رہا ہوں. ایون ارینج کے بغیر پوچھے, کہ بیٹی سے نہیں پوچھا, اور پرانے سسٹم میں جو ہے جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے شادی کر لی تو پھر وہ شادی کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور خالی یہ دیہات وغیرہ میں نہیں, آج کل کے جتنے بھی ماڈرن لوگ ہیں, میں مطلب کسی ایسے طبقے کا نام نہیں لوں گا, بٹ ہر جگہ ایک طریقے کا بولنا نہیں چاہیے, فیشن ہو گیا ہے یہ کہ جی ڈیورس شادی کر لیتے, نہیں چلی تو ڈیورس لے لیں گے. تو یہ تو بہت آپ ہر طبقے میں دیکھیں بہت کامن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ظاہر ہے اب ماں باپ کی, جیسے مولانا صاحب نے بڑی اچھی قاری صاحب نے بات کی کہ جو ماں باپ ہیں ان کا انفلوئنس بہت ضروری ہے. اب وہ اگر ایک بچے کو سپوائل کیا ہوا ہے, ہر اس کی بات پہ ہاں کہہ رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ون سائیڈڈ بات ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہر چیز اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں دوسرے کی درد کا احساس ہو. ٹھیک ہے, یہ اب لو میرجز کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب آپ یہ جو جبری طور پہ شادیاں کر دی جاتی ہیں اپنے جائیداد کی خاطر, خاندانوں کی پرانی لڑائیاں ہیں, انہیں صلح کرنی, کس جگہ چلو جی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے, بیٹی کی شادی ادھر کر دو. ارے تو اچھا نہ بچوں کی رائے لی, چلو اگر رائے لے بھی لی تو اب باپ کے سامنے تو جو ہماری سوسائٹی میں ایک بیٹی جو ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتی ہے کہ نہیں مجھے ادھر سے یہاں شادی نہیں کرنی, یا وہ اس کے اتنی ہمت ہی نہیں ہے وہ کہہ دے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں.
ٹھیک تو پسند کی شادی تک پہنچنا جو ہے وہ ویسے ہی ایک الگ. تو اتنے اس سارے ماحول میں آپ بہترین طریقہ کار کیا بتاتے ہیں شادی کرنے کا, کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اسلام میں تو پسند کی شادی الاؤ ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ اہل کتاب آپ کرسچن سے بھی شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو بہت فری ایک ریلیجن ہے, ان کو تو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا نا جی. یہ تو ایک اپنا ایگو پرابلم بنا لیا ہے کہ ہمیں ادھر شادی کرنی ہے ادھر نہیں کرنی ہے, کہ ایک فیک ایسا سٹینڈرڈ بنا دیا ہر کسی کے بیچ میں. جی ہاں, یہ ذات پات میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے خاندان سے باہر نہیں کرنی, اس برادری سے باہر شادی نہیں کرنی, اپنے سے کم سمجھنا, اپنے سے کم سمجھنا کہ یہ ہمارے کمیونٹی کا نہیں ہے تو یہ کوئی ہم سے کم ہے. تو وہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ ویسے ہی پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی, شادی سے پہلے بلکہ, ٹھیک ہے جی. تو وہ چاہے لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے, وہ تو ویسے ہی نہیں چل سکتا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی, صحیح. اچھا آپ کیا کہتی ہیں, یہ جو یہ برادریوں میں اور یہ باقی جو برابریاں اور وہ سارے باقی ساری چیزوں کو, جو مادی چیزیں ہیں, ان سب کو ان کو جو ہے نا وہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے شادی کرتے ہیں, اور وہ جو ایکچولی جو ذہنی ہم آہنگی ہے جس کا ان ساری چیزوں سے, اس مال سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس کا, تو وہ اینڈ میں اس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ذات پات, برادری, رسم و رواج, ان تمام چیزوں کو جب ہم بیچ میں لائیں گے تو یقیناً ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اسلام تو وحدت کا ہمیں سبق دیتا ہے, اسلام کے اندر تو ذات پات, برادری, رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جیسے کہ شہریار صاحب جب کہہ رہے تھے کہ ڈولی اور ڈولے والی بات, تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. غربت سے بات شروع ہوئی آج کی پروگرام میں, جہالت سے بات شروع ہوئی. ایک بہت بڑا مسئلہ, وکیل صاحب بھی میری بات کی تائید کریں گے, آج کیونکہ میرا علم اتنا زیادہ نہیں لیکن میرا مشاہدہ ہے, میں ارد گرد کے پر نظر رکھتی ہوں, تو میرے پاس زیادہ تر افراد آتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے, آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, یونیورسٹی میں چلے جائیں, لڑکیاں پڑھنے میں تیز ہیں, لڑکے پیچھے ہیں. بڑی ڈگریاں لڑکیوں کے پاس ہیں, لڑکے تعلیم میں پیچھے. پوزیشن ہولڈر لڑکیاں ہیں, ان کو بڑی جابز مل رہی ہیں, ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے. اب ان لڑکیوں کی شادی کے لیے جب کم تعلیم یافتہ لڑکے کا انتخاب کیا جاتا ہے, لڑکا اپنی کم تعلیم, کم علمی کو چھپانے کے لیے اس لڑکی کے اوپر تشدد کرتا ہے, چاہے وہ ذہنی ہو, چاہے وہ نفسیاتی ہو, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے وہ مادی ہو, کیونکہ اس کو اندر ایک کمپلیکس ہوتا ہے, احساس کمتری ہوتا ہے. ادھر ہاتھ اٹھایا, عورت کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے پر ہاتھ اٹھائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, مگر جیسے کہ ہماری کالر کہہ رہی تھیں سحر صاحبہ کہ جب عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد پھر ہاتھ چلانا شروع کرتا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں زبان بھی بالکل, میں اس میں جینڈر کی بحث نہیں لانا چاہتی. زبان کسی طرف سے بھی زیادہ چلے گی, عورت کی طرف سے بھی زبان چلے گی تو بھی گھر ٹوٹے گا, مرد کی طرف سے چلے گی تو بھی گھر ٹوٹے گا. دونوں کے گھرانے بھی اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تب بھی گھر ٹوٹے گا. کبھی کسی کی جانب سے کوئی نازیبا جملہ آئے گا. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ بھائی شادی بیاہ میں رسومات کم رکھو, یعنی ایونٹس کم رکھو. اس میں کوئی بھی شخص کوئی بھی ایک جملہ بول کے چلا جائے گا, بعد میں وہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ لڑکی لڑکوں بیچاروں کو جو ابھی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. لہٰذا ایونٹس کم سے کم رکھو تاکہ سکون سے یہ شادی ہو جائے. ایونٹ سے تو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اچھا اس میں رسومات آ جاتی ہیں نا, نیک دینے لینے پر ہو جاتا ہے, جوتا چھپانے پر ہو جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بہتر یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ذرا, مجھے کچھ چیزیں یاد آ گئی مجھے قسم سے. شاہ صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ اپنی چیزیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو 4 چیزیں دیکھو دلہن کے اندر, ٹھیک ہے, جس سے تم شادی کرنے کا ارادہ کرو. اس کا حسب نسب, کس خاندان سے, ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کا مال, ٹھیک ہے. نمبر 3 اس کا خوبصورتی, حسن, اور نمبر 4 اس کا دین. فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم 3 چیزیں چھوڑ دو, اس کا دین پہلے دیکھو. اب آ جائیں ہمارا سارے پرابلم کا سولوشن. آج دین ہے ہمارے پاس, بچیوں کے پاس, ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا آسکر وائلڈ کون ہے, شیکسپیئر کون ہے. میں بچوں کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہوں, میں بچوں کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہوں, کیونکہ آج آپ نے ایک بات کی کہ جی لڑکیوں کے پاس 60% لڑکیاں ہوں گی تو کوانٹٹی میں زیادہ ہے, تو ویسے ہی ان کے پاس تعلیم بھی زیادہ آ جانی ہے, لڑکیاں زیادہ ٹیکنیکلی. اچھا ہوتی ہیں. یہ دیکھیں جنرل کی لڑائی نہیں ہے, مگر ایک چیز میں بتاؤں, کیونکہ بچوں نے جو سب سے زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. بالکل. مرد سارا دن کام کرتا ہے, آ کے تھوڑا سا بیچ میں ایک ٹائم ہوتا ہے
وہ بچوں کے ساتھ problem گزارتا ہے. یہ تو فہیم، ایکچولی عورت کا problem- پڑھے لکھے ہونا وہ بڑا ضروری ہے. اگر مرد پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, کم بھی پڑھا لکھا ہے, تو وہ چل جائے گا. جو اصل نسل کو جو ایک پورا پش ہے نا وہ عورت کی طرف سے. عہد نبوی کا میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, خواتین کے لیے بہت اہم ہوگا یہ, ان کو بڑا فائدہ دے گا. ایک صحابی اور صحابیہ کا حضور نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کرا دیا. 1 سال گزر گیا, سال بعد وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چلو جی مجھے طلاق دے دیں آپ. کہا کوئی وجہ بتاؤ. کہا نہیں جی مجھے وجہ نہیں بتانی, آپ مجھے طلاق دے دیں. مختصر یہ کہ وہ کہنے لگے چلو سرکار علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. جیسے ہی باہر نکلے تو وہ غلطاں پیچھان تھے, پریشان تھے صحابی, تو پاؤں کسی پڑے ہوئے پتھر کو لگا, ناخن اکھڑ گیا, زخمی ہو گئے. فرمایا کہ چلو جی اب گھر چلو, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. گھر آئے, مرہم پٹی کر لی, تو پوچھا بیٹھ جاؤ, مجھے بتاؤ کیا ہے, پہلے طلاق چاہیے تھی اب طلاق نہیں چاہیے, کیا ریزن ہے؟ فرمایا بی بی صاحبہ نے, ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں, فرمایا کہ 1 سال ہو گیا, میں نے آپ کو مالی مشکلات میں نہیں دیکھا, میں نے آپ کو جسمانی بیماری میں نہیں دیکھا, میں نے آپ کو کسی آزمائش میں نہیں دیکھا, میں نے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں مبتلا پایا. تو میں ڈر گئی کہ کہیں میرا ناتا کسی ایسے بندے سے تو نہیں جڑ گیا جو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں ہی نہیں ہے, اللہ کی گڈ بکس میں ہی نہیں ہے. اب آپ باہر گئے, آپ زخمی ہوئے, میں سمجھ گئے نہیں آپ اللہ کی نظر رحمت میں, تو میں صحیح جگہ آئی ہوں. کیا آج کی خواتین, ایون چاہے وہ میری بیوی ہو یا میری بیٹی ہو, کیا ہماری بچیاں, ان کو ہر چیز ریموٹ چاہیے؟ اچھا نہیں, آج کی خاتون کی بات کر رہے ہیں آپ نے, یہ جو مثال دی ہے اس دور کے جو مرد حضرات جو ہیں وہ 1 سے زائد بیویاں رکھنے کی, دیکھیں جتنے بھی ہماری جو ہستیاں ہیں انہوں نے سب نے رکھی ہیں 1 سے زائد بیویاں, اور ان کو انصاف کے ساتھ رکھا. ہم ایک بیوی کو بھی انصاف نہیں دے سکتے, نہیں دے رہے نا. اس کی وجہ کیا ہو گئی, میں نے عرض کیا نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ تربیت, ہم نے اپنے دین کو اصل میں اس کے متبادل بہت سارے آ گئے ہیں. ہاں, اور جی یہ کمیونزم ہے, یہ سوشلزم ہے, یہ ہمارا فلانا مافیا ہے, جی یہ کر لیں, جی بتیاں موم بتیاں جلا دیں. میں موم بتیوں کے خلاف نہیں ہوں, بار بار لوگ میری بات پہ شاید پکڑ کریں گے کہ موم بتی مافیا ایک نئی اصطلاح چل گئی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب چیزوں کا رزلٹ, سب چیزوں کا آنسر, سب چیزوں کا آپ کے پاس سولوشن اسلام میں ہے. بٹ کون پڑھے؟ سارے اتنے موٹے موٹے ناول پڑھ لیتے ہیں آپ, ہیری پوٹر پوری سیریز پڑھ لیتے ہیں آپ, لیکن نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے. یہ تربیت دینی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ماں کہا کرتی تھی, وے پترا سویرے اٹھ کے نماز تو بعد 1 صفحہ ضرور پڑھنا قرآن دا. آج نہیں ہے, بچے نہیں پڑھ رہے. ہاں جی میں نے بچپن میں پڑھا تھا قرآن, بچپن میں پڑھا تھا, سمجھنے کے لیے کیا رہ گیا, ہمیں سمجھ نہیں ہے. تو اچھا یہ پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ جناب یہ گھریلو تشدد میں ہلکا پھلکی مطلب مار پیٹ جو ہے وہ نہیں نہیں بالکل غلط انٹرپریٹیشن. اچھا ادھر بریک لے لوں, بریک لے لیں, آپ کو یہ چیز نہیں آتی ہے. کہیں مت جائیے دوست, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں گھریلو تشدد اور طلاق اور خلع کی بڑھتی ہوئی شرح, اس پہ ہم مہمانوں سے بڑی اچھی گفتگو جاری. آپ دوستوں کا ساتھ بھی بالکل ہمارے ساتھ, ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں, ذرا انہیں شامل کرتے ہیں, پھر ہم اپنے مہمانوں سے اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, لاہور سے رانا لیاقت. رانا لیاقت صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. تمام مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو طلاق اور خلع کی جو شرح بڑھ رہی ہے اور گھریلو تشدد جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بڑا عام ہوتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بات یہ کہ سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ جو طلاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو ہے ناپسندیدہ ترین جائز عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ تشدد کرنا تو بالکل ہی غلط ہے, اس لیے کہ مردوں کو چاہیے کہ کم از کم ایسے قدم نہ اٹھائیں جس سے ایک ہنستا بستا گھر یا ایک زندگی خراب ہو جائے. اچھا برہان صاحب دیکھیں, معذرت کے ساتھ کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا ہے, کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے, خراب ہو جائے, جان بوجھ کے کوئی نہیں توڑتا ہے. ایکچولی ایسا کیا ہو گیا کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے؟ بات یہ کہ یہ کچھ آپس کے تنازعات یا گھریلو مسائل کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. اچھا, لیکن میری گزارش فہیم بھائی یہ کہ ایک شخص, میں مفتی صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا, وہ اس کے اخراجات پورے نہیں کرتا, تو عورت خلع لینے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو جب وہ مجبور ہو جاتی ہے, کیا وہ اس کا عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب, بہت یہ دیکھیں نا,
ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, ہم اب اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی یقیناً جب آتے ہیں سائٹ پہ تو ضرور بات کریں گے اس حوالے سے. جی محمد خان صاحب, جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں نے کہا میں یہ قطع کہنا کلامی چاہ ہو رہا گئی. تھا کہ جیسے آپ نے بات کی ایجوکیشن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, ایجوکیشن تو ہر جگہ ضروری ہے. دیکھیں کمپلسری ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آپ کا مائنڈ کھلے گا, ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کریں گے. لیکن بات یہ ہے سرپرائزنگ کہ ویل ایجوکیٹڈ میں بات کر رہا ہوں, آکسفورڈ اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ, ان کمیونٹی میں طلاق اتنا کامن ہو گیا ہے کہ وہ رات کو 3 دفعہ طلاق کہتے ہیں اور صبح جو کہتے ہیں ہمارا موڈ آف تھا تو شاید اسی لیے ہم نے کہہ دیا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک دین کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے اور اپنے طرف کی دین بنائی ہوئی ہے کہ جی نہیں اسلام میں تو یہ جائز ہے, اس بولنے سے یہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا یہ بہت ایک اپنی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈی جسٹیفیکیشن دے دی ہیں اور ڈبل سٹینڈرڈ ہیں جی. ہمارے لیے ہر چیز جائز ہے اور دوسروں کے لیے چیز جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بہت وہ ہو گیا ہے. اور اچھا یعنی کہ یہ ایک پڑھا لکھا ہونا جو ہے یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر اس چیز میں طلاق کے ایشو میں اپنا ایکسپیرینس ایسے بتا رہا ہوں کہ میرے بھی دوست ہیں کافی, تو شادی پہ میں جاتا ہوں اور مہینے بعد ان سے جب میں کہتا ہوں کیسی چل رہی ہے شادی اور مبارکباد, کہتے ہیں سر ہمارا تو ڈائیورس ہو گیا. یہ میں بالکل آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور ویل ایجوکیٹڈ پیپل کی میں بات کر رہا ہوں جو ہارورڈ اور آکسفورڈ کی گریجویٹ ہے. اب شاید مجھے اگر سنیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں, لیکن بہت دکھ کی بات ہے یہ, کوئی مطلب کسی کو ایسے نیچا دکھانے کی بات نہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ تو سوسائٹی کے ایشوز ہیں اور وہ بھی ایکچولی آج جس مقام مطلب اگر ایسا ہوا بھی ہے تو وہ بھی چاہتے تو نہیں ہوں گے مگر ایسی اس نہج پہ آ گئے کہ انہیں الگ ہونا پڑ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز پھر بیچ میں مسنگ ہے جب آپ کے پاس آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اچھا ایک مقام رکھتے ہیں, آپ اچھے پیسہ بھی ہے, غربت بھی نہیں ہے, جہالت بھی نہیں ہے, تو پھر کیا بیچ میں کس نے اپنا رول پلے نہیں کیا؟ بہت اچھی بات قاری صاحب نے کی کہ دین سے دور ہے. دین سے دور بالکل. دیکھیں یہ تو اگر ہم بہت زیادہ دین میں چلے جاتے ہیں تو لوگ ماڈرن کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ہم تھوڑے بیکورڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. ماڈریشن تو ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ دونوں دنیا کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے جی, اور ایک بیلنس لائف گزاریں, ٹھیک ہے نا جی. بس یہ, لیکن اپنا میں میڈیا تو خیر نہیں کہوں گا, لیکن جیسے موویز آج کل بن رہے ہیں, ڈرامے بن رہے ہیں کہ جی طلاق ہو گیا, کوئی اپنے کسی میرٹل افیئرز کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا جی, کالج میں مجھے یہ پسند تھا, یہ میرا دوست تھا, یہ میرے پسند کرتا تھا. تو یہ چیزیں بہت ہو گئیں. اور بہت اچھی بات ہے, میں ایک دوست کے نکاح پہ گیا ہوا تھا تو جو قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ نیک رہیں گے تو ایک رہیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. انسان غلطیاں کرتا ہے, انسان تو ہر کوئی غلطی کرتا ہے, اور لیکن تھوڑا انسان کو مطلب سیکریفائز کرنا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پنجابی میں ایک مثال کہتے ہیں ایک ہوئے پر نیک ہوئے. تو میں بات کو بہت اچھے طریقے سے سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جی رات کو غصے میں یا کسی اور کیفیت میں طلاق دے دی ہے ایک, تو ایک جو ہے نا یہ ہمارا بہت غلط, جو اسلام کو اپنے طریقے سے جو اپنی ڈیفینیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں نا, اپنی مرضی کا مولڈ کر لیتے ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ, دیکھیں بڑی ایک عجیب بات بھی ہوگی, یہ اپنی طرف سے وہ سارے فیصلے کرنے پہ مجبور پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک دین ہمارا آسان دین, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ صرف طلاق کا ذکر کر لینا. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو ایک ہی مذہب کے 5-6 نمائندہ جماعتیں الگ الگ طریقے بتائیں گے آپ کو, بالکل آپ صحیح. تو جب اسی طرح ہر موضوع پہ جب انسان کنفیوز ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یار ٹھیک ہے, میں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. اس وقت ہمارے نوجوانوں میں یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ نوجوانوں کی ایک مقدار, بے شک وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, وہ ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں, وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ادھر اپنا لیاقت علی خان صاحب سے ایک بات کرنی ہے. یہ تشدد کی بات کر رہے ہیں, جب بھی گھریلو تشدد کا ذکر آتا ہے نا تو میرے ذہن میں جو ایک خاکہ بنتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو مار رہا ہے. مگر پروگرام کے آغاز میں آپا نے نفسیاتی تشدد کی بھی بات کی تھی, جس میں جو خاکہ جاتا ہے اس تشدد میں مرد ایسے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور عورت جو ہے نا وہ چیخ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کر. تو مجھے وہ دونوں میں نے خاکے بتائے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ نفسیاتی تشدد میں مطلب عورتیں جو ہے یہ تشدد کرتی ہیں, عورتوں کی طرف سے بھی تشدد ہوتا ہے, مرد شکایت لے کے آتے ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے.
دیکھیے دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے جو ہے نا تشدد ہوتا ہے، کبھی مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ عورت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب مرد صبح کام پہ جائے اور شام کو تھکا ہارا آئے اور اس کو وقت پہ کھانا نہیں ملے، اور گھر کے اندر جو ہے نا ایک جھگڑے فساد ہوں، کبھی بچوں سے لڑ رہی ہے، کبھی شوہر کے ساتھ لڑ رہی ہے، برتن پھینک رہی ہے، تو طرح طرح کی جو ہے نا وہ اس میں پھر بندہ جو ہے نا کافی فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سارا دن میں صبح سے نکلا کام کر کے آیا ہوں یہاں گھر پہ سکون کرنے کے لیے، یہاں گھر پہ بھی سکون نہیں ہے، تو وہ انسان پھر جو ہے نا بہت ہی دیکھیں دنیا کی پریشانی آپ جھیل ایک سکتے ہو۔ مسکراہٹ سے آپ کے کام شروع ہوتے ہیں، مطلب بہتری کی طرف جی بالکل بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ دنیا سے لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے گھر سے نہیں لڑ سکتے، انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، پھر وہ اس کے لیے وہ گھر جو ہے نا وہ جنت نہیں دوزخ بن جاتا ہے، پھر وہ مجبور ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ اپنا وہ کہتے ہیں نا کاؤنٹر کلیم، کاؤنٹر پھر جو ہے نا وہ کرتا ہے، پھر وہ بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو وقت پہ جو ہے نا وہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کی پوری نہیں کرے گا، اس کو ماں باپ کے بعد نہیں جانے دے گا، اس کو بولے گا تو موبائل استعمال نہیں کرے گی، تو گھر سے باہر نہیں جائے گی، اس کو جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کرے گا، تو یہاں سے پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دونوں میں ذہنی ہامدردی ہونی چاہیے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بیوی کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر صبح سویرے اٹھ کے گیا ہے، ہمارے لیے گیا ہے، ہمارے لیے کام کرنے کے لیے گیا ہے تاکہ ہمارا بہتر مستقبل ہو اور ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اب وہ سارا دن کا وہ کام کر کے آ رہا ہے، شام کو جو ہے نا اس کو آگے ایک جنت کے بجائے دوزخ مل رہی ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس سے پھر جو ہے نا وہ جھگڑے بڑھتے ہیں، پھر یہی جھگڑا بڑھتا جائے گا جب شوہر بیوی کی جو ضروریات ہیں نان کا ہے۔ اب مرد کی کیا ضرورت ہے؟ اب بیوی کو چار دیواری کے اندر رکھے، اس کا علاج معالجہ کروائے، اس کو نان کا دے، بچوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرے، اس کے رشتہ داروں کی عزت کرے، اس کے ماں باپ کی عزت کرے۔ اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کی اور اس کے گھر والوں کی عزت احترام کرے، جب بھی اس کے کوئی رشتہ دار ہیں ان سے ہنس کے بات کرے، ان کی بات سنے، ان کو عزت دے تاکہ جو ہے نا اس کو ایک برہم رہ سکے اس کے شوہر کا۔ لیکن یہاں ہم الٹے چلتے ہیں، یہاں سارا کام ہی الٹا ہے۔ اگر اس کے گھر والے ملنے آ جائیں تو وہ اس کا منہ بن جائے گا، وہ بات ہی نہیں کرے گی، ان سے جو ہے نا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، کبھی برتن ٹوٹ رہے ہیں، کبھی جو ہے نا بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی اس کے طرح طرح کے جو ہے نا باپ کو اس کے بچوں کو نام سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ تو ایکچوئل بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں نا، تو یہاں سے پھر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور بگاڑ یہ اتنی بڑھتا ہے کہ گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی انجام ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد پھر جو ہے نا یہ جھگڑے بڑھتے ہیں، جو ہے نا خاندان الگ ہو جاتے ہیں، خاندان نظام ہمارا تباہ رہ جاتا ہے، ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ پھر ایک اور ایشو بھی ہے جو یہ ساری حرکتیں ہماری تربیت میں تو شامل ہیں۔ دیکھیں تربیت میں اگر یہ چیزیں ہوں کہ مہمان آپ کے لیے مہمان ہے، وہ لڑکی کا رشتہ دار ہو یا لڑکے کا رشتہ دار ہو، تو وہ مطلب وہ بیسک جو وہ اصل میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں اور ویلیوز جو ہیں وہ اگر پتہ ہوں تو میرا خیال ہے لڑائیاں کافی حد تک کم ہو جائیں۔ دیکھیں یہ تو ایک بہت ضروری ہے کہ تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلم ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر 4 جو ہے نا بیٹے ہیں، 4 بیویاں ان کی بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے بعد ماں باپ ہے، پھر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کبھی نند کا جو ہے نا وہ بھابھی کے ساتھ جھگڑا، کبھی جو ہے نا بھابھی کا نند کے ساتھ جھگڑا، کمپٹیشن بہت ہے۔ یہ بے شمار جو ہے نا پرابلم، اور سب سے بڑی جو ہے نا مسئلہ یہ ہے غربت، مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم کی کمی جو ہے نا، یہ سارے مسائل جو ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا، یہ ساری چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہوگا جناب۔ ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم علامہ صاحب سے اور ثروت آپا سے وہ ہلکے پھلکے تشدد کے بارے میں وہ جو بات ہو رہی تھی ذرا اس بارے میں جانیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ آپ سے میں بات شروع کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی محمد خان صاحب نے یہ کہا کہ دین سے دوری، جو دین کی روح ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ بہت سارے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور بڑے دینی، پردے کا بھی سارا خیال ہے، مگر وہ ویلیوز، وہ جو مقصد ہے اس سے بہت دور ہیں۔ تو دین سے دوری جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ویلیوز میں، اور مطلب مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دین سے دوری، تو دین پر عمل کرتا ہوا نظر آنا اور ہوتا ہے، اور دین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی روح کے اندر اتار لینا اور ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک عالم ہے مگر اس نے چوری کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ عالم تھا ہی کب؟
یعنی جسے علم ہوتا کہ یہ اتنا کبھی گناہ کر رہا ہے تو اس کیا اسے عالم کہا جائے گا؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جو کہ علم رکھتا ہے، اور علم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں اور آپ بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں 30% دین پر عمل کر سکتی ہوں، میں نے اسی دین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 60%، وہ سمجھتے ہیں 70%، یعنی جو جتنے دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے وہ اسی کو مکمل دین سمجھ رہے ہیں۔ دین نام ہے خود سپردگی کا، دین نام ہے مکمل اطاعت کا۔ دین آپ سے وہی مانگتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اب پوری معرفت کے ساتھ اگر آپ دین کے اوپر عمل کریں گے، دین کیا بتاتا ہے؟ والدین کے حقوق یہ ہیں، دین کہتا ہے زوجہ کا حقوق یہ ہے، دین عورت کو مرد کے حقوق بتاتا ہے، دین اولاد کے، یعنی پوری سوسائٹی میں پڑوسیوں تک کے حقوق کے بارے میں جب دین آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں یہ جنت کے نمونے بن جائیں، یہ آپس کی لڑائیوں سے یہ جہنم کا منظر پیش نہ کریں۔ اب اگر سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے، سب ایک دوسرے کے اپنے فرائض بھی ادا کریں گے، اپنے حقوق بھی حاصل کریں گے، سب کچھ اچھے طریقے سے چلے گا تو گھر پہ جنت کے نمونے بنیں گے نا۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم فرض ادا کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ بالکل صحیح۔ عائشہ صاحب جیسے آپ فرما رہی ہیں، اگر تو ہم سارے واقعی اتنے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں دین کے مطابق تو پھر تو ہمیں کسی پل کے نیچے لوگ پڑے ہوئے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی چھت کے بغیر کچھ ہوتا ہوا نظر نہ آئے، کوئی بھوکا سوتا ہوا نظر نہ آئے، بچے تعلیم سے محروم نظر نہ آئے، ہمارے ملک کے سارے مسائل دور ہو جائیں، معاشرتی، معاشی، سماجی، ہر قسم کے معاملات ہمارے دور ہو جائیں، ہمارے اندر نسل پرستی، قوم پرستی اور اس طرح کے بھی سارے معاملات جو ہے نا وہ سارے صحیح ہو جائیں۔ پھر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں اللہ کرے کہ ہم جلد سے جلد یہ سارے 20 کروڑ سے زائد جو مسلمان ہیں یہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور مطلب ایک بہترین طریقے سے اسلام کو فالو کریں۔ مگر اس صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مسجد کا عادی دیکھ لو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک بات۔ مگر جو بندہ مسجد میں رہتا ہے اور وہ اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں، ادھر ہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو رہتا ہی مسجد میں، جس کے پاس ممبر ہے جہاں سے وہ خطابت کرتا ہے، اگر وہ اپنا حق، اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہا، جو آج میجورٹی نہیں کر رہی، ویری سوری ٹو سے، ود ڈیو ریسپیکٹ، میرا ماننا یہی ہے کہ ایک ممبر اور ایک میڈیا اگر آج اپنی رسپانسبلٹی ایمانداری کے ساتھ پوری کر لیں، بخدا ہمارا معاشرہ جنتی معاشرہ ہو جائے۔ صحیح ہے۔ نمبر 2، کیا آپ سمجھتے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھ لینا، اونچی شلوار پہن لینا یہ دین ہے؟ یہ دینداری ہے؟ اگر جس شخص کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، برداشت، جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ویسے ڈرو جیسے سے ڈرنے کا حق ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوتا وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا۔ جو نبی نے کیا فرمایا، اے خطبہ حجۃ الوداع، اے لوگو اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے معاملے میں، اپنی ازواج کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے اللہ سے ڈرو تو کچھ بات ہوگی۔ یار مشیگن جو اسکول آف سائنس ہے مشیگن امریکہ میں، اس نے پورا ایک ڈپارٹ قائم کیا ہوا ہے کہ جو صرف نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی نے جو کہا فار دا بیٹرمنٹ آف دی ہیومینٹی، تو وائی ناٹ وی مسلمز آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ یار ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ ہماری بہتری کے لیے فرمایا۔ ہم نے ہر چیز نبی کی پس سے پشت ڈال دی ہے، او جی اسی کتھے تھے وہ کتھے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم دین کے اوپر نہیں چلیں گے، دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، بخدا مشکل نہیں ہے۔ اب جیسے ایک بزرگ تھے، وہ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، مریدوں نے کہا حضرت فلاں فلاں ایک مسئلہ ہے، کہا ایسا کرو گھر جاؤ میری وائف سے کہنا فلانی شیلف میں کتاب پڑھی ہے لے آؤ دیکھ لے تو اس میں۔ مرید گیا، ٹک ٹک نوک کیا، اندر سے آواز کون ہے؟ تو عرض کی پیرنی جی، وہ پیر صاحب نے فلانی کتاب مانگے، پر جا ادھر سے بھاگ، تیری پیر کی بھی ایسی کی تیسی تو تیری بھی ایسی کی تیسی۔ وہ ڈرتا کانپتا ہے، حضرت صاحب وہ پیرنی جی نے تو یہ جواب دیا ہے۔ تو آپ مسکرائے تو فرمایا بیٹا یہ جو شیر کی سواری ایسی نہیں ملی، یہ کرامت ایسی نہیں ملی، میں اپنی بیوی کی بد زبانی پر شکر ادا کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شیر کو تابع کر دیا میرے۔ یہی نہیں سر، مرد کے اوپر بھی آ جاؤں میں۔ سر یہ ایک سیاسی جماعت کو بھی شیر ملا ہوا ہے، وہ بھی اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ
رحم ہی فرمائے ان کے حال پر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مانا نہیں جائے گا, پہچانا نہیں جائے گا, اور پلس اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا. یہ امامے جبے شبے پہن دینے سے مولوی مفتی اور مسلمان نہیں ہو جاتا, جب تک کہ دل سے اسلام کو, اللہ کو ایک اور جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے نہیں ڈریں گے. ایک کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے وہ بہت بڑے بڑے اعلیٰ حکام اور ہمارے علماء اور بھی بہت سب کچھ آ جاتے ہیں, وہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے ساتھ اتنی گاڑیوں کی سیکیورٹیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈر رہے ہوں تو وہ بالکل ایک آزادی سے جائیں, جو اگر انہیں یقین ہو کہ موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. خیر, ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پھر سے واپس آ چکے ہیں, اور محمد خان صاحب سے بات کرتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے. اچھا, گھریلو تشدد کی ایک وجہ ابھی ہم بات کر رہے تھے محمد خان صاحب, تو اس میں بے روزگاری کا بھی ذکر ہو رہا تھا. تو یہ بے روزگاری یہ کس حد تک مجبور کرتی ہے آپ کو, ایک بے روزگار آدمی وہ کس حد تک ذہنی طور پہ اس نہج تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ تشدد پہ اتر آتا ہے؟ دیکھیں, یہ بھی ایک کافی حد تک یہ بہت کامن ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری ایسی چیز ہے کہ انسان ایک فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ تشدد گھر پہ شروع کر لیتا ہے, مطلب ذہنی مریض بن جاتا ہے. لیکن اس کے دو راستے ہیں, یا تو آپ کام کریں, یا تو آپ ٹرائی کریں, کام کریں, محنت کریں, کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ جو ہے روزی فراہم کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یا تو آپ برے راستوں کی طرف چلے جائیں, صحیح ہے, آپ کے ہاتھ میں, یا تو آپ نماز پڑھیں, دعا مانگیں اور محنت کریں, یا آپ بری راستوں پہ چلے جائیں. جو جس کا ایمان کے ہے, جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ فوراً برے راستے پہ جائے گا, ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ہے آپ عبادت کریں, ٹرائی کریں, تو انشاءاللہ یہ صحیح بات کی. جب مشکل آتی ہے تو دو راستے ہوتے ہیں, یا ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے یا الٹا راستہ ہوتا ہے, ایک آسان ہوتا ہے, ایک آپ کو یا پھر فرسٹریٹ ہو کے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, گھر والوں سے جھگڑے شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. یا پھر گھر والوں کو کہتا ہے جی آپ مجھے میری جائیداد کا حصہ دیتے ہیں, میں جو ہے نا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں, وہ گھر والے جائیداد کا حصہ دیتے نہیں, اس کا غصہ بیوی پہ نکلتا ہے, بیوی گھر چھوڑ کے جاتی ہے, حصہ مل جائے اور وہ جائیداد کا حصہ بھی ڈبا دیں بزنس میں, بیوی بچے جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کورٹ کچہری تک معاملہ جاتا ہے, پھر انسان تنہا ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں آپ پتہ ہو کیا, جب چڑیاں چگ گئی کھیت, وہی والی مثال ہوتی ہے کہ انسان پھر اب سوائے ندامت کے, شرمندگی کے, پریشانی کے جو ہے نا اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اب دیکھیں یہ چیزیں جیسے ابھی ساری ہم نے ڈسکشن کی, میں سمجھتا ہوں طلاق کا ریشو اور خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے, اس کو جو ہے نا ہمیں روکنا چاہیے. اس کے اندر اگر کہیں پہ کوئی اختلافات ہم دیکھتے ہیں بھی ہیں کہ مسلمان جو ہے, دیکھیں میاں بیوی کے درمیان بھی صلح کروا دینا ایک نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے جو نا. اگر آپ کے گھر والے مداخلت نہیں کر رہے, آپ کے پڑوسی کریں, آپ خواتین ہیں تو ان کی سہیلیاں مداخلت کریں, یا آپ کے دوست مداخلت کر کے اس گھر کو بچانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ گھر بڑی مشکل سے بنتے ہیں جو نا, یہ اگر ٹوٹ جائیں تو اس کے بعد بہت پریشانی ہوتی ہے جو نا. جو لوگ اس کے اندر گزر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا حالات ہیں جو نا, چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہوں جو نا. آج تک ہم نے دیکھا بچے جو ہیں, بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے, بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. آپ پورا ایک آپ نے پورا جنریشن جو ہے خراب کر دیا, ٹھیک ہے جی. ان پہ کافی چیزوں سے گزرتے ہیں, اپنے لائف میں پرفارم نہیں کر پاتے, اور بہت فرق پڑتا ہے بچوں کو, پوری فیملی جو ہے سفر کرتی ہے. دیکھیں اب خلا جتنی آسان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مشکل ہونا چاہیے. دیکھیں اب اس میں ایک عورت خلا کن صورتوں میں لے سکتی ہے. ایک تو آپ کو شوہر چھوڑ کے چلا جائے, 3 سال سے آپ سے رابطے میں نہیں ہے, یا وہ شوہر مار پیٹ کرتا, تشدد کرتا, اس کو آپ کو پروف دینا چاہیے. نان مینٹیننس جو ہے نا, اگر آپ جو ہے نا وہ مینٹیننس نہیں دیتا, اس کے علاج معالجہ نہیں کرتا, اس کو گھر میں نہیں رکھتا, تو یہ ریزن ہم لے کے جاتے ہیں نا. یا پھر عورت کہتی ہے جی مجھے پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. تو ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی شادی کریں, پہلے تو دونوں لڑکا لڑکی کی رضامندی پوچھ لیں کہ کیا آیا جہاں پہ ان کی شادی کی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ان کی رضامندی شامل ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر لڑکا صاحب حیثیت ہو اور لڑکی بھی سمجھدار ہو,
عمر میں کچھ زیادہ ہو، جیسے محمد خان صاحب نے کہا کہ ارلی ایج کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان میچور ہوتے ہیں بچے جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو بیسک پوائنٹ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ میچور ہو، اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کے قابل ہو. ماں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اتنی جو ہے نا مضبوط کرے کہ وہ اگر دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو اپنے سسرال والوں کو فیس کر سکے، اپنے شوہر کو فیس کر سکے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا گھر کو چلانے کی بھی اہلیت رکھتی ہو، تاکہ وہاں جا کے جو ہے نا پتہ چلے اس کو تو دن کے 2 بجے اٹھنے کی عادت ہے اور وہ شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی، جو ہے نا گھر میں اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، جو ہے نا ساس سسر سے بات کرنا نہیں آتی. بھائی یہ چیزیں ٹریننگ کون کرتی ہے؟ اسی طرح سیم جو ہے نا لڑکے کی بھی تربیت ہونی چاہیے، وہ بھی ایک صاحب حیثیت ہو، کام کرنا جانتا ہو، اس کو احساس ذمہ داری ہو، عورت کی عزت کرے، عورت کی عزت کرے، اپنے سسرال کی عزت کرے، اور جو ہے نا اپنے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، سب کی عزت کرے اور برابر لے کے چلے، تب جا کے جو ہے نا یہ گھر بچتا ہے اور ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا آپا، جیسا کہ لیاقت بھائی نے کہا کہ ذمہ داری لینی ہوگی، وہ خواتین اگر ذمہ داری لیں اپنے کام کی، مرد اپنے ذمہ داری لیں، تو پھر جو ہے نا تعلقات بہتری کی طرف آتے ہیں. اور ذمہ داری لینے کے لیے ایک خاص عمر، ایک میچیورٹی ہوتی ہے جب آپ ذمہ داری لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. کم عمری کی شادیاں انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک وجہ ہے، مگر ہمارے ہاں کوئی 17-18 سال کی عمر جو ہے، یہ بھی دین میں حکم ہے کہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دی جائیں. تو اوورال 17-18 سال کا جو بچہ ہے وہ کم عمر ہی تصور کیا جاتا ہے. تو کم عمری کی شادیوں کے ریزلٹس بھی کچھ اچھے نہیں ہیں اس وقت دور. تو اب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، اس کی ایک مثال سامنے میں بھی موجود ہوں. میری اپنی شادی میٹرک کرتے ہی ہو گئی تھی، میں صرف 16 سال عمر تھی. اچھا، اس کے بعد جب میری بیٹیوں کی شادی کا وقت آیا تو میں نے بڑی بیٹی کی شادی 23 سال کی عمر میں کی، چھوٹی کی وہ MBBS کیا، ڈاکٹر بنی، پھر 25 سال کی عمر میں کی پورا ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیے لکھائیے اور اس کے بعد اس کو اس عمر تک پہنچائیے کہ جہاں پر وہ میچیورٹی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو میں اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہی ہوں. تو دین اگر کہتا ہے کہ بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، تو یہ در حقیقت بلوغت جو ہے وہ ایک ذہنی ترقی کی علامت ہے. دیکھیں، دین اس لیے کہتا ہے کہ آپ ان کی جو ہے نا اگر جیسے بیٹی یا بیٹا جوان ہو شادی کرتا ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف نہیں جائیں، گناہ کی طرف نہیں بڑھیں. اگر وہ برائی کریں گے تو اس کا جو ہے گناہ ہے وہ ماں باپ کے سر آئے گا، اس لیے کہتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم تربیت بھی تو دیں نا ساتھ ساتھ، جو ہے ان کو سکھائیں تو صحیح نا کہ بھائی جو ہے نا ٹھیک ہے کم عمری میں شادی کر رہے ہیں تو وہ اتنی اس کو قابل بنا دیں کہ وہ جا کے اپنا گھر تو سنبھال سکے جو نا. اسی طرح چاہے لڑکے کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ وہ جب 18 سال کی عمر میں ہو، اس تعلیم یافتہ ہو، کوئی ہنر جانتا ہو، کوئی اس کی نوکری ہو، وہ جا کے اپنا گھر چلانے کے قابل ہو جانا. اصل میں ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے کرتے ہیں تو ہم جب لڑکیوں سے پوچھتے بیٹا شادی کا مطلب کیا ہے، وہ کہتی ہے جی فلاں جگہ سے جوڑا بنائے اور اتنے زیورات ہیں. جب لڑکے سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی امیر الدان کی شیروانی ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی شادی کا مطلب ایک ذمہ داری اٹھانا نہیں ہے، شادی کا مطلب ایک گھر چلانا نہیں ہے. شادی بس 4 ایونٹس کا نام ہے، مہندی مایوں سب کچھ ہو گیا اور بس اب تو ایونٹ بھی زیادہ ہو گئے. اچھا علامہ صاحب، آپ سے مختصراً مجھے 2 جواب چاہیے، جواب بھی 2 ہیں اور چاہیے بھی مختصراً. پہلا جواب یہ، جیسے لیاقت بھائی نے کہا کہ صلح کروانے والے کو 2 میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کو جو ختم کروائے، صلح کروائے، اس کے لیے ثواب جو ہے وہ ایک بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. یہ لڑائی کروانے والے جو 1-2 کریکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچتی، ان کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ رسول خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں فساد پھیلانے والے مت بنو. ہاں، کہ جو دین میں فساد پھیلانے والے ہیں پھر فسادیوں کے لیے سزا بھی ہے، ان کو تڑپا کے مارو. اگر آپ مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اب کوئی پھپے کٹنی آ جاتی ہے آپ کے گھر میں، فساد کرا جاتی ہے، ایکچولی پھپے کٹنی کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں، تو ان کو آپ اپنے گھر میں گھسنے کیوں دیتے ہو؟ آپ بھی تو مزے لیتے ہو. اس کی آگے اس نے سٹوری سنائی تھی، آپ فتح کی بھی سنائی تھی، تو آپ فاطمہ کی بھی سنائی تھی. تو یہ سٹوریاں بھی تو مزے لینے کے لیے سنتی ہیں نا پوری بیٹھ کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مارنے کی جہاں تک کی بات کرتے ہیں نا کہ جی مارنے کی اجازت ہے، بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اسلام میں مارنے کی اجازت تب ہے کہ جب آپ کی بالکل وہ مان نہیں رہی، جب وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پامالی کر رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پامالی کر رہی ہے اور آپ کے جو جائز حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کر رہی، پھر بھی آپ کو مارنے کا کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام اس طرح مسواک پکڑے، فرمائے ہلکے سے برسنا، اس کو ڈراؤ، مارو بھی نہیں، ڈراؤ. دیکھو پھر میں تمہیں ماروں گا، ہاں میں تمہیں ماروں گا. اور آج کل کی خواتین کو ڈراؤ کہتی ہے جا میرا پیو جرنل ہے، میں بھی پھر تمہیں بتا سکتی ہوں، میں نے بھی اپنے آپ سیلف ڈیفینس سیکھا ہوا ہے. میں صرف لاسٹ میں کنکلوژن یہ چاہوں گا کہ آپ خدا کے لیے 3 طلاقیں جو اکٹھی دیتے ہیں ان کے لیے سزا رکھیں. یاد رکھیے اسلام میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے. طلاق تو ہو جائے گی لیکن حرام ہے. اس پہ آپ سزا رکھ دیں.
ٹھیک ہے طلاق ہو گئی, اس بندے کو چوک پر لائیں, 80 کوڑے لگائیں, 3 سال قید دیں, پھر دیکھیں اس کے بعد آپ کو زیادتی والے مجرم کو سر عام پھانسی دینے پہ ایشوز ہیں, آپ سر عام کوڑوں کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ایک اہم ایک ایشو ہے, اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں اپنے ایشوز کا پتہ ہونا چاہیے. جب تک ایشوز کے بارے میں بات نہیں ہوگی ہم اس کے حل کی طرف نہیں آئیں گے. بڑوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک گھر کے اندر ذہنی ہم آہنگی وہ پیدا ہو سکے, اور ذہنی ہم آہنگی جب تک گھر کے اندر رہے گی یہ تشدد گھر سے باہر ہی رہے گا, اور جب یہ گھر سے ذہنی ہم آہنگی ختم ہو جائے گی تشدد جو ہے وہ فوراً موقع دیکھ کے اندر آ جائے گا. تو آپ میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ ایک بڑی سکھی زندگی گزارے, اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑے اس طرح کے سارے فساد وہ ختم فرمائے. فہیم عباس, فرقان بابی اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, مگر میں اجازت سے پہلے فرقان بابی سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کچھ ہمیں پیار بھرے بول جو ہیں وہ سنائیں. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پڑھی نماز تیرے آز نہ سکھیا, تیری کس کم پڑھیاں نمازاں, کسے دے دل ہٹ نہیں سیتا, نیری پھیری تسبیح ککھ نہیں کیتا. مندر ٹا دے مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے مسجد ٹا دے, ٹا دے جو کچھ ٹہندا, ٹا دے جو کچھ ٹہندا. ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں رب دلاں وچ رہندا, ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں رب دلاں وچ رہندا. کسے روندے نو ہسایا تا دس ہاں, روڑا راہ چوں ہٹایا تے دس ہاں, نیری پھیری تسبیح ککھ نہیں کیتا, پھیری تسبیح ککھ نہیں کیتا. نیریاں کیتیاں آوازاں پتہ اُد لگ سی جد چڑی پھسی ہتھ بازاں, پتہ اُد لگ سی